السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ ڈیفنس ڈائریکٹر کے ساتھ۔ بھارتی MiG 25 طیاروں نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی مئی 1997 میں کی تھی، جب یہ طیارے 78,000 فٹ کی بلندی پر ساؤنڈ بیریئر توڑتے ہوئے پاکستان کے شہر اسلام آباد کے اوپر سے گزرے تھے۔ 3,000 کلومیٹر کی رفتار سے اسلام آباد کے اوپر سے گزرتے ہوئے یہ طیارے جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ وہ تصاویر بنا سکے اور پاکستان کی جاسوسی کر سکے۔ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی ایسا طیارہ نہیں تھا جو کہ اس کو انٹرسپٹ کر سکتا، کیونکہ پاک فضائیہ کے جو F-16 طیارے تھے وہ بھی اس قدر بلندی پر نہیں جا سکتے تھے اور نہ ہی وہ اس قدر تیز رفتاری سے پرواز کر سکتے تھے، کیونکہ یہ اسپیشلائز طیارہ تھا جو کہ سوویت یونین نے امریکہ کے مقابلے میں بنایا تھا، اور ایسے 8 طیارے بھارتی فضائیہ کے حوالے کیے تھے تاکہ اسٹریٹجک جو معاملات ہیں ان میں اس کی مدد کی جا سکے۔ سوویت یونین امریکہ جو ہے وہ جدید طیاروں کی تیاری میں مصروف عمل رہے۔ سرد جنگ کے دور میں دونوں ممالک جو ہیں وہ بہت تیزی سے ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہے تھے اور ایسے طیارے بنا رہے تھے جو ایک دوسرے پر حملہ آور ہو سکے اور بہت زیادہ بلندی پر جا سکے اور بہت تیز رفتار ہو۔ امریکہ نے اس معاملے میں بڑی خاص کامیابی حاصل کی۔ امریکہ نے اپنے جاسوس اور نگران طیاروں کے علاوہ B-52 بمبر طیارے بھی بنائے جو کہ بہت بلندی سے جو ہے وہ پرواز کر سکتے تھے اور بہت بلندی سے ہی جو ہے وہ بم گرا سکتے تھے۔ ان کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے اور ان کی جو ہے وہ پہلے سے نگرانی کرنے کے لیے سوویت یونین نے بھی ایسے طیارے بنانے کا جو ہے وہ پروگرام بنایا۔ کئی پروجیکٹ شروع کیے گئے، ان میں سے ایک پروجیکٹ MiG 25 کا بھی تھا۔ جو ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ طیارہ 3,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکے اور 70 سے 75,000 فٹ کی بلندی پر جا سکے۔ سوویت یونین نے اس خطرے کے پیش نظر MiG طیاروں کے کئی پروجیکٹ شروع کیے ہوئے تھے۔ ان میں MiG 25 کا جو پروجیکٹ تھا وہ کافی کامیاب ہوا۔ مارچ 1964 میں یہ پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا اور اس کی پرواز کی گئی۔ اس میں کافی کمیاں پائی گئیں اور اس کا جو ایئر فریم تھا وہ کافی انسٹیبل رہا، کیونکہ یہ بہت زیادہ تیز رفتار پر جو جا کر وائبریشن کی وجہ سے اور انجنوں کی گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ انسٹیبل ہوا۔ ستمبر 1964 میں MiG 25 کی جو تیاری تھی وہ کافی حد تک کامیاب ہوئی اور اس پر ریسرچ اور تیاری کے جو معاملات تھے وہ شروع کر دیے گئے۔ یہ طیارہ لڑاکا اور جاسوس دونوں خصوصیات کے لیے بنایا گیا تھا۔ جولائی 1961 میں یہ طیارہ سرکاری طور پر منظر عام پر آ گیا۔ 60 کی دہائی میں MiG 25 نے 3,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر دنیا میں نیا ریکارڈ بنایا اور ایسے 29 ریکارڈ بنائے گئے، جن میں سے کئی ریکارڈ آج تک قائم ہیں اور MiG 25 ہی کے نام ہیں۔ MiG 25 بہت طاقتور انجنوں کی مدد سے پرواز کرتا تھا، جس وجہ سے اس میں شدید ترین ہیٹ پیدا ہوتی تھی، اور اس طیارے کو محفوظ اور مضبوط بنانے کے لیے خصوصی مٹیریل استعمال کیا گیا اور ایلومینیم، ٹائٹینیم، نکل، سٹیل اور دیگر جو دھاتوں کا مرکب جو ہے وہ استعمال کیا گیا تاکہ اس طیارے کی باڈی کو بہت مضبوط بنایا جا سکے۔ MiG 25 کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سوویت یونین امریکی بمبار اور جاسوسی طیاروں کو بہت بلندی پر روک سکے۔ یہ جو خصوصیت تھی وہ MiG 25 میں بہت زیادہ تھی اور MiG 25 نے یہ کام بڑی کامیابی سے کیا۔ اگرچہ MiG 25 میں جو رڈار لگا تھا وہ قدرے کم اہلیت کا تھا، کیونکہ وہ صرف اوپر والی سائڈ پہ دیکھ سکتا تھا اور نیچے دیکھنے کی صلاحیت جو تھی وہ کم تھی، اور بہت زیادہ تیز رفتاری میں اس کا رڈار جو ہے اکثر بہت سارے ٹارگٹس کو ٹریک ہی نہیں کرتا تھا۔ اس رڈار کی یہ کمی روس نے MiG 31 طیاروں میں جو ہے آ کر پھر ٹھیک کی۔ MiG 25 کا انجن جو ہے وہ آواز کی رفتار سے 3 گنا سپیڈ سے جا سکتا تھا۔ پائلٹوں کو یہ ہدایت تھی کہ وہ 2.8 لیول پر جائیں اور اس سے کم رفتار رکھیں، اس سے زیادہ رفتار نہ رکھیں، کیونکہ اس کا ایئر فریم جو ہے وہ بہت ڈیمیج ہو سکتا تھا اور اس طیارے پر بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ آتا تھا۔ اس لیے طیارے کے اندر ایک جو سگنل لگایا گیا تھا جو 290 سینٹی گریڈ فارنہائٹ پر پائلٹ کو یہ وارننگ دیتا تھا کہ وہ طیارے کی رفتار کو کم کرے اور اسے فوری طور پر کسی قریبی ایئرپورٹ پر اتارے۔ یہ طیارہ تقریباً 27,000 میٹر کی بلندی تک جا سکتا تھا، یعنی 27 کلومیٹر بلندی تک جا سکتا تھا۔ 1997 میں بھارتی ایئر فورس کا ایک طیارہ جو ہے MiG 25 RB
اس نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی. یہ طیارہ آواز کی رفتار سے 3 گنا تیز چلتا ہوا 74,000 فٹ کی بلندی سے کیپٹل اسلام آباد کے اوپر سے بھارتی علاقے میں جو کشمیر ہے وہاں پہ داخل ہو گیا. اس وقت پاکستان کے پاس ایسے طیارے موجود نہیں تھے اور بلکہ اب بھی موجود نہیں ہیں، لیکن انڈیا کے پاس بھی اب ایسے طیارے موجود نہیں ہیں جو کہ اس قدر بلندی پر جا سکے. تو یہ صرف 8 طیارے ہی ان کے حصے میں آئے تھے. ان طیاروں کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے اوپر سے جو دیکھ بھال اور تصاویر اور دیگر معاملات جو ہیں وہ کرنے کے لیے یہ اس کی پرواز کی تھی، اور پاکستان نے اس پہ احتجاج بھی کیا تھا جس کو بھارتی ایئر فورس نے ماننے سے انکار کر دیا تھا. بہرحال بعد میں یہ ثابت ہوا کہ بھارتی ایئر فورس کا MiG 25 طیارہ کشمیر کے راستے ہی پاکستان میں داخل ہوا اور ادھر سے ہی کشمیر واپس چلا گیا. انڈیا کے پاس یہ صرف 8 طیارے تھے اور یہ طیارے جو ہیں وہ جلدی فارغ کر دیے گئے کیونکہ گراؤنڈ فیسلٹیز جو ہیں وہ حاصل نہ تھی اور یہ طیارے کے اسپیئر پارٹس بھی ان کو میسر نہ تھے. روس کے پاس سب سے یہ طیارہ جو استعمال کرنے والا لیبیا تھا. لیبیا کے پاس ایسے 96 طیارے تھے جو کہ اس نے استعمال کیے. شام کو ایسے 26 طیارے فراہم کیے گئے تھے اور اب ان میں سے 2 ابھی بھی آپریشنل ہیں. آرمینیا، بلغیریا اور بیلاروس کے بھی ایسے طیارے فراہم کیے گئے. عراق، جارجیا، قازقستان، ترکمانستان اور یوکرین کے پاس بھی ایسے 2 طیارے رہے ہیں. کل ایسے 1186 طیارے بنائے گئے تھے جن میں سے زیادہ تر روس کے ہی زیر استعمال رہے. اس طیارے کی جدید ترین شکل جو ہے وہ MiG 31 ہے جو کہ 1975 میں سامنے آئی تھی اور اسے 1981 میں روسی فضائیہ کے حوالے کر دیا گیا تھا. یہ طیارے بنیادی طور پر MiG 25 کی جدید ترین شکل تھی اور اسی کی خامیوں کو دور کر بنائے گئے تھے. خصوصاً اس میں ریڈار اور اس کے کیمراز جو تھے وہ بہت جدید ٹیکنالوجی کے حامل تھے جو کہ ابھی مزید جدید بنائے گئے ہیں اور ان کو آگے MiG 41 میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. MiG 41 جو ہے وہ مکمل طور پر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل ہے اور اس میں جو الیکٹرانکس سسٹم، ریڈار، انجن، باڈی، مٹیریل، جاسوسی کے آلات سبھی جو ہیں وہ نئے سرے سے ڈیزائن کیے جا رہے ہیں. MiG 31 جو ہیں وہ تقریباً 514 کی تعداد میں بنائے گئے اور آہستہ آہستہ MiG 25 طیاروں کو تو فیز آؤٹ کر دیا گیا تھا. اب MiG 31 طیاروں کو بھی آہستہ آہستہ فیز آؤٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ پر 2030 تک جدید ترین MiG 41 طیارے جو ہیں وہ جو کمان سنبھال لیں گے، جو مستقبل میں مزید 25 سال جو ہیں وہ سوویت یونین کی فضائیہ کا حصہ رہیں گے.